السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، اس وقت میں راولپنڈی کرونا سینٹر میں موجود ہوں اور آج ہم نے مختصر بخاری شریف کی 2 احادیث کا مطالعہ کرنا ہے۔ ایک حدیث میں یہ ہے کہ جنبی شخص جو ہے آیا وہ ناپاک ہو جاتا ہے اور جنبی کا پسینہ اور باقی اس کے ساتھ ملنا ملاپ کرنا، بات کرنا اور اس کے ساتھ کھانا پینا کرنا، آیا اس کی اجازت ہے یا کہ نہیں۔ اور اسی طریقے سے دوسرے نمبر پر جو دوسری حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ جب انسان حالت جنابت میں ہو تو کیا وہ سو سکتا ہے یا کہ نہیں۔ تو ان 2 احادیث کا ہم مطالعہ کریں گے۔ ترتیب کے لحاظ سے یہ مختصر بخاری شریف کی حدیث نمبر 200 اور 201 ہے، جبکہ بخاری شریف کی ترتیب کے لحاظ سے جو 200 نمبر حدیث ہے یہ 283 ہے، اور اسی طریقے سے 201 نمبر حدیث ترتیب کے لحاظ سے بخاری شریف کی 287 نمبر یہ حدیث ہے۔ تو ان 2 احادیث کا انشاءاللہ ابھی ہم مطالعہ کریں گے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقیہ فی بعض الطریق المدینۃ وهو جنوب قال فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس رواہ البخاری۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أيرقد أحدنا وهو جنوب؟ قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنوب رواہ البخاری۔ پہلی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی مدینہ منورہ کے کسی راستے میں، اور وہ خود اس حالت میں اس وقت حالت جنابت میں تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہو گیا، اور جب غسل کر کے واپس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ، تم کہاں چلے گئے تھے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ مجھے نہانے کی حاجت تھی اور میں غسل جنابت میں تھا، تو پس میں نے طہارت کے بغیر آپ کے پاس بیٹھنا مناسب نہیں سمجھا اور اس کو میں نے برا خیال کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، مومن کسی حال میں بھی نجس نہیں ہوتا، یعنی مومن جو ہے وہ کسی حال میں بھی نجس نہیں ہوتا۔ دوسری حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہم میں سے کوئی شخص بحالت جنابت سو سکتا ہے، یعنی جنبی ہے اور وہ اس حال میں سو سکتا ہے یا کہ نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جب تم میں سے کوئی جنابت کی حالت میں ہو تو وہ وضو کی طرح وضو کر لے اور اس کے بعد وہ سو سکتا ہے اور وہ سو جائے، اور بعد میں جس وقت وہ بیدار ہو تو بیدار ہو کے وہ غسل کر لے۔ ان دونوں احادیث سے ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مومن جو ہے وہ جنبی ہونے کے باوجود ناپاک اس لحاظ سے نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ نہ بات کی جائے اور نہ ہی اس کے ساتھ جو ہے نہ کھانا کھایا جائے، میل ملاپ رکھا جائے، تو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ اور جنبی کا اسی طریقے سے جنابت کے بعد حالت جنابت میں وضو کر کے سونا اس لحاظ سے جائز ہے۔ حالت جنابت جو ہے یہ ایک نجاست ہے، اور اس کو نجاست حکمی کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس نے انسان نے ایک عمل کیا اور اس کی وجہ سے وہ نجس ہو گیا اور اس کو غسل کرنا ہے، یعنی جنبی شخص ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر جو ہے غسل کر لے تاکہ نجاست حکمی سے وہ باہر نکل آئے اور اس کا جسم پاک اور صاف اور مطہر ہو جائے۔ جنبی مومن کا جو ہے پسینہ اور اس کا جوٹھا
اس کے ساتھ ہاتھ ملانا، اس کے ساتھ میل ملاپ رکھنا، اس سے مصافحہ کرنا، اور اس کے آنسو وغیرہ اگر گرتے ہیں تو یہ سب کے سب جو ہے نا جو چیزیں ہیں یہ پاک ہیں۔ اس سے نشست و برخاست کی جا سکتی ہے، اور اس کے ساتھ اکل و شرب یعنی کھانا پینا اور میل ملاپ رکھا جا سکتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب میری ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میرے ساتھ چلتے رہے، اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتا رہا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر بیٹھ گئے تو میں پھر آہستہ سے وہاں سے چپ کے نکل گیا اور جا کے غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد میں پھر دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ البتہ اس پر علماء اکرام کا اتفاق ہے، محدثین کا، فقہاء کا، سب کا اتفاق ہے کہ جنبی شخص جس کو جو حالت جنابت میں ہوگا تو وہ قرآن مجید کو مس نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے مسجد میں سے گزر تو سکتا ہے لیکن مسجد میں جو ہے نا رکے گا نہیں، اور اسی طریقے سے اس بات پر بھی کہ جنبی جو ہے نا اگر وضو کر بھی لے تو پھر بھی حالت نماز میں نہیں جا سکتا۔ اس بات پر تو تقریباً سب کا اتفاق ہے کہ وہ پہلے غسل کرے گا اور بعد میں یہ سارے کام کرے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلیقاً نقل کیا ہے کہ تم اپنے مردوں کو نجس خیال نہ کرو، اور فرمایا کیونکہ مسلمان نجس نہیں ہوتا، نہ وہ زندگی میں نجس ہوتا ہے اور نہ ہی وہ مرنے کے بعد نجس ہوتا ہے۔ یعنی مومن ہے، اس نے کلمہ پڑھا ہے، دائرہ اسلام کے اندر آ گیا ہے، اب ایک نجاست حکمی تو اس پہ لگ سکتی ہے کہ اس نے جماع کیا یا احتلام کے اندر چلا گیا، تو اس حالت میں وہ نجاست حکمی کے اندر تو جا سکتا ہے، اور غسل کرنے کے بعد وہ دوبارہ پاک ہو جاتا ہے۔ ابن منذر نے کہا کہ اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ جنبی کا پسینہ پاک ہوتا ہے، اور یہی بات جو ہے نا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی بات یعنی مروی ہے۔ اب اس کے مقابلے میں جو کافر ہے، کافر کے بارے میں کیا وہ نجس العین ہے یا وہ بھی جو ہے نا ایک اعتقادی جو ہے نا وہ نجس ہے؟ تو اس بارے میں جو ہے نا یعنی مختلف ائمہ کی مختلف آراء ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے کہ جنبی جو ہے یعنی جس وقت کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مومن نجس نہیں ہوتا، تو اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ پھر کافر جو ہے وہ نجس ہے۔ تو اس کے بارے میں جو ہے نا علامہ ابن حزم جو ہے انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ کافر جو ہے وہ نجس العین ہے، اور پھر انہوں نے اس کی تائید میں قرآن مجید کی وہ آیت مبارکہ بھی لائی، اور انہوں نے کہا کہ ان المشرکون نجس، کہ مشرک جو ہیں، کافر جو لوگ ہیں یہ نجس ہیں، اور انہوں نے پھر اس سے یہ بات مستنبط کی کہ گویا کہ وہ نجس العین ہیں۔ لیکن اہل علم نے فرمایا کہ دراصل اہل ایمان نجاستوں سے یعنی اجتناب کرتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو مشرک ہیں یا کفار ہیں وہ نجاستوں سے بچنے کے عادی نہیں ہوتے، اس لیے ان کو نجس قرار دیا گیا ہے۔ جمہور علماء کا مسلک اس میں یہ ہے کہ مشرکین جو ہیں وہ نجس العین نہیں ہوتے، یعنی مشرکین جو ہیں یا کفار جو ہیں وہ بذات خود نجس العین نہیں ہوتے، لیکن وہ اعتقادی نجس کے حامل ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا نظریہ اور ان کی سوچ، ان کی فکر، چونکہ وہ دائرہ اسلام سے باہر ہوتے ہیں، اس لیے اعتقادی لحاظ سے جو ہے نا وہ نجس ہوتے ہیں۔ جمہور علماء نے اس کی دلیل یہ دی ہے کہ مثلا اسلام نے جو ہے نا اہل کتاب جو عورتیں ہیں ان کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت دی ہے، تو ظاہر ہے جب اہل کتاب بھی جو یعنی وہ بھی مسلمان تو نہیں ہوتے، لیکن اہل کتاب ہونے کی وجہ سے اسلام نے جب ان کے ساتھ کھانے پینے کی اجازت دی ہے اور ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح کی اجازت دی ہے، تو جب مومن کا اس کے ساتھ میل ملاپ ہوگا تو ظاہر پسینہ دونوں کا آپس میں ملے گا۔ اسی طریقے سے مومن مرد کے اوپر جس طریقے سے غسل واجب ہوتا ہے، اسی طریقے سے مومن جو کتابی عورت ہے اس کے اوپر بھی جو ہے نا غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو اس سے جو ہے نا یہاں پر یہ فقہاء نے اور محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ گویا کہ ایک مومن جو ہے وہ نجس وہ نہیں ہوتا، اس کے اوپر نجاست حکمی عائد ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے کتابی عورت جو ہے اس کے اوپر بھی جو ہے نا حکم لازم ہو جاتا ہے کہ وہ بھی غسل کرے۔ اب حالت جنابت میں سونا اور دیگر امور کرنا، کیا یہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ تو اگر ایک شخص حالت جنابت میں ہوگا تو وہ رات کو سو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے پوچھا کہ کیا ہم اس حال میں سو سکتے ہیں؟
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم وضو کر لو، اور وضو کرنے کے بعد جو ہے تم آرام کر سکتے ہو، سو سکتے ہو، اور اس کے بعد جب آرام مکمل ہو جائے تو آپ اس کے بعد غسل کر لیا کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم میں سے اگر کوئی شخص حالت جنابت میں ہو اور جنابت کے اس حال میں کیا ہم رات کو آرام کر سکتے ہیں، سو سکتے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی یہ کہا کہ اپنے آلے کو دھو لیں اور نجاست کو صاف کر دیں، اور اس کے بعد وضو کی طرح، نماز کے وضو کی طرح وضو کر لیں، اور اس کے بعد آپ آرام کر سکتے ہیں۔ اس حدیث سے ایک بات یہاں پر یہ بھی سامنے آتی ہے، چونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے نہیں، بلکہ وہ اٹھ کے وہاں سے چلے گئے اور غسل کر کے جب واپس آئے، حالانکہ وہ حالت جنابت میں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں ان کا ہاتھ بھی پکڑا ہوا تھا، لیکن اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کے چلا گیا اور پھر جلدی سے غسل کر کے واپس آ گیا۔ تو اس موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو ہریرہ تم کدھر چلے گئے تھے؟ تو میں نے پھر ان کو بتایا کہ میں حالت جنابت میں تھا، تو غسل کرنے کے لیے گیا تھا اور غسل کر کے واپس آیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن تو کبھی بھی نجس میں نہیں ہوتا، نجاست میں مومن کبھی نجس نہیں ہوتا۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر آج کی دنیا میں ہم لوگ کوئی شخص اگر حالت جنابت میں ہو اور وہ اہل فضل کی جو ہے نا میٹنگ میں جا رہا ہو یا ان کے ساتھ میل ملاپ کرنے جا رہا ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بدن کو پاک کرے، اپنے کپڑوں کو پاک کرے، اور طہارت کے اندر جو ہے نا وہ بزرگوں کے ساتھ یا اساتذہ کے ساتھ یا کسی ایسی مجلس کے اندر جا رہا ہو، تو اس موقع پہ جو ہے نا اس کو چاہیے کہ وہ غسل کر کے جائے، خوشبو لگا کے جائے۔ اسلام ہمیں یہ بات سکھاتا ہے کہ انسان پاک ہو، مطہر ہو، صاف ستھرا ہو، اس کے کپڑے جو ہے نا درست ہونے چاہیے، صاف ہونے چاہیے، پاک ہونے چاہیے، اس کے داڑھی کے بال اور مونچھوں کے بال جو ہے نا تراشے ہوئے ہونے چاہیے۔ تو یعنی یہ اسلام ہمیں طہارت کی طرف سفر سکھاتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اس طہارت حاصل کرے۔ اسی طریقے سے اہل علم نے یہ بھی کہا ہے کہ مثال کے طور پر استاد اور شاگرد کا ایک تعلق ہوتا ہے۔ استاد کو چاہیے کہ وہ اپنے شاگردوں کو ان کی ظاہری وضع قطع اس کو درست کروانے کی کوشش کرے۔ اسی طریقے سے اگر وہ نجاست حکمی کے اندر ہوں تو ان کو یہ ترغیب دلائے کہ وہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں، غسل کریں، پاک صاف ہوں۔ تو یہ ایک استاد کا، عام معاشرے کے اندر اسلام یہ چاہتا ہے کہ معاشرے کے اندر معاشرہ پاکیزہ ہو، صاف ستھرا ہو، اور اس کے ذریعے سے اگر وہ کسی اہل علم اور اہل فضل کے پاس وہ جا کے بیٹھتا ہے تو تاکہ اس سے علمی باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا جو روحانی فیض ہے وہ بھی انسان کو حاصل ہو۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب صحابہ اکرام جاتے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیض کو حاصل کرنے کے لیے وہ باوضو ہو کے جاتے تھے، اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھتے تھے اور پاک اور صاف اور مطہر ہو کے وہ چلے جاتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بلایا، ان کے لیے بلا بھیجا، تو انہوں نے آنے میں تاخیر کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آنے میں آپ نے کیوں تاخیر کی؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حالت جنابت میں تھا، اس لیے میں غسل کر کے آیا ہوں۔ اس موقع پہ ان کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کبھی نجس نہیں ہوتا ہے، مومن تو پاک ہوتا ہے، مطہر ہوتا ہے، اور تم وضو کر کے آ جاتے۔ تو اس طریقے سے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیمات دی ہیں کہ انسان مومن کبھی بھی نجس نہیں ہوتا، اس کے ساتھ میل ملاپ رکھا جا سکتا ہے۔ البتہ اگر مومن اس موقع پہ غسل نہ کر سکتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اعضاء سے، اپنے جسم کے اعضاء سے علائش کو دور کر دے، اور باقی وضو کی طرح وضو کر کے رات کو وہ آرام کر سکتا ہے، کھانا کھا سکتا ہے، یا سحری کرنا چاہے وہ سحری کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے میل ملاپ جو ہے نا لوگوں کے ساتھ رکھ سکتا ہے، لیکن بہرحال صحابہ اکرام اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس غسل جنابت میں تاخیر نہیں کرتے تھے۔ کوشش یہ ہوتی تھی کہ جلد از جلد جو ہے نا انسان پاکیزگی حاصل کر لے اور نجاست حکمی جو اس کے اوپر لاگو ہو گئی ہے اس سے جو ہے نا وہ باہر نکل آئے۔ تو حضرات یہ حدیث جو ہے نا ہمیں طہارت اور پاکیزگی کی طرف درس دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگیوں کے اندر ڈھالنے کی کوشش کریں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کو ہم اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔